السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 110 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت جو بنائی گئی نکالی گئی ہے، للناس تمام انسانوں کے لیے، تأمرون بالمعروف تم معروف کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور منکر سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، ولو آمن اہل الکتابی اگر اہل کتاب ایمان لاتے، لکان خیر لہم ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، منہم المؤمنون ان میں سے مؤمن ہیں، واکثرہم الفاسقون لیکن اکثر اس میں سے فاسق ہیں۔ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مؤمن ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ قرآن پاک کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا اور یہ بات سمجھائی کہ اہل کتاب بھی اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے تو وہ بھی اللہ کی نظر میں ایماندار ہوتے، لیکن انہوں نے اس فریضے کو ترک کر دینے کی وجہ سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دینے کی وجہ سے اہل کتاب اللہ کی نظر میں مغضوب اور معتوب ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی حالت کو قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بیان کیا اور یہ فرمایا، قرآن پاک کی سورۃ المائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ اور یہ تماشا تو یہ ہے کہ ان کے علماء و مشائخ بھی انہیں جرائم اور حرام خوری کے کاموں سے نہیں روکتے تھے، اور انہوں نے بھی مذہب کو ایک کاروبار کا درجہ دے رکھا تھا، اور یہ کس قدر گھناؤنا کاروبار کرتے تھے۔ البقرہ کی آیت 44 اللہ ارشاد فرماتا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے تھے، تم کتاب پڑھ کر سنانے کی ذمہ داری تھی تمہارے اوپر، تمہیں عقل کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جو اہل کتاب پر جو چارج شیٹ لگائی، جو فرد جرم عائد کی، اس میں اللہ نے بتایا کہ انہوں نے کس چیز کی بنیاد سے ان کی غلطی کا، ان کے معاشرے میں تباہی کا اور ان کی تنزلی کا آغاز کہاں ہوا اور کب ہوا، جب انہوں نے اس اہم فریضے کو ترک کر دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ اس آیت کا ذرا ترجمہ سنیے۔ جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں انہوں نے بھلا دیں، اور پھر ہم نے کن کو نجات دی؟ ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور جنہوں نے برائی سے روکنے کی روش کو چھوڑ دیا تو وہ ظالم تھے، اور ان کو پھر ہم نے برا عذاب دیا کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں وہ فسق کرتے تھے، حدیں پھلانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قرآن پاک کے ایک اور مقام پر، سورۃ ہود میں، جو قوم تباہ کر دی گئی اس کے بارے میں اللہ نے ایک کمنٹری کی، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، کیوں نہ ہوئیں وہ بستیاں جو تم سے پہلی تھیں جن کو اللہ نے باقی رکھا، ینہون عن الفساد، وہ زمین میں فساد سے کیوں نہیں روکتی تھیں؟ زمین میں فساد سے نہیں روکتے تھے لوگ، اس فساد کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام سے کام رکھنے کی روش پر کار فرما تھے۔ اللہ نے فرمایا الا قلیلا ممن انجینا منہم، وہ قلیل سے لوگ جو ان کو فساد سے روکتے تھے وہی نجات یافتہ لوگ ہوئے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور وہ ان لوگوں ظالموں نے انہی چیزوں کی پیروی کی جس کی وجہ سے دوسروں کو عذاب ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان
الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور وتواصوا بالحق، اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے جو نبیوں کا فریضہ ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے وہ یہ سمجھ کر کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو صحیح بات کی نصیحت کرتے رہیں، تاکہ کوئی شخص اس لیے نہ تباہ ہو جائے کہ اس تک وہ صحیح بات نہ پہنچی اور وہ غلط کام کرتا رہا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول نبی، وہ نبی امی جس کو کہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں جس کا تذکرہ لکھا ہوا موجود پاتے ہیں۔ اس نبی کی خصوصیت جو ان کی کتابوں میں تھی وہ کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو معروف کا حکم دیتے ہیں، ان کو منکر سے روکتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر خبائث کو حرام کرتے ہیں۔ ویضع عنہم اصرہم، اور ان کا بوجھ اتار دیتے ہیں جو کہ ان کے اوپر تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے نبی معاف کر دیجئے۔ ہر وقت آپ کے پاس کرنے کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلین سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم نہیں دیتے وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو برائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور نیکی کو چھپا جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سورۃ النور میں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اے لوگو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ کون ہے شیطان؟ شیطان کے قدموں کی پیروی کون کرتے ہیں؟ وہ جو فحش اور منکر کا حکم دیتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں بڑے واضح لفظوں میں بتائی ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ استغفر اللہ۔ وہ منافق جو ایک دوسرے، منافق مرد ایک اور منافق عورتیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کے بالکل، اللہ کی بات کے بالکل برخلاف الٹ کام کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں نا، ہم لوگوں کی جو سوشل سرکلز میں، سوشل گیدرنگز میں کوئی نقاب کر کے، کوئی حجاب کر کے خاتون بیٹھی ہو تو سب کہتے ہیں اتنی بھی کون سی اب دین اسلام سخت ہو گیا ہے، اب یہ بھی کون سی بات، چلو بعد میں نماز پڑھ لینا، چلو کوئی بات نہیں، یہ اب کوئی بات نہیں، اتنی سی تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ یعنی ہم پروموٹ کرتے ہیں، ہم نیکی کے راستے میں دوسرے کے لیے مہمیز کا کام نہیں کرتے، ہم نیکی کے راستے میں لوگوں کو پریشان کرنے کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطاعت کرو رسول کی۔ وہ کون ہے؟ جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی اچھا کام کرے اس کو پروموٹ کرو، اور جو کوئی بھی برا کام کرے اس کو اس برائی سے روک دو۔ ہم نے احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دینا اس قوم کے لیے اللہ کے عذاب کی وعید ہے، اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ دعائیں کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ
کوئی انسان جو برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے. اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ کہ آپ کو برائی کو روکنے کے لیے آپ کے پاس پاور اور اتھارٹی ہونی چاہیے، تب بھی آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں. لہٰذا اس حدیث کے مفہوم کے مطابق ہمیں پازیٹیو کاموں کو پروموٹ کرنے کے لیے طاقت کے حصول کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرے میں انقلاب برپا کیا تو وہ خالی تعلیمی انقلاب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو چینج کیا. وہ تعلیمی انقلاب تھا اس فوج کے سپاہیوں کو بھرتی کرنے کے لیے کہ جس کو جب انقلاب آیا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے زور پر برائی کو روکا. اللہ کے نبی جب خانہ کعبہ میں گئے تب طاقت ان کے پاس آئی، جب انہوں نے مکہ کو فتح کیا تو ہی وہ اس پوزیشن میں آئے کہ اپنے اس اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر سکیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ سے برائی کو روکو. لہٰذا ہاتھ سے روکنے کے لیے ہمیں پاور چاہیے، اور پاور کا حصول کے لیے اگر ہم یہ سوچ کر کوشش کریں تو یہ بھی عین عبادت ہے کہ اللہ مجھے طاقت دے تاکہ میں برائی کو روک سکوں، میری کوئی اتھارٹی ہو، میرا کوئی عہدہ ہو، میری بات میں کوئی وزن ہو، لوگ میری بات کو سنیں تاکہ میں اس برائی کے خلاف جہاد کر سکوں جو میں سنگل اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں کر سکتی. تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ بہت ہی زیادہ جامع چیز ہے. ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب پہ کوئی چینل بنا لیا اور اس کے خلاف جہاد شروع کر دیا. ہمیں اس کے لیے ہر فورم پہ جہاد کرنا ہے. ہمیں اپنے دین اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے والنٹیئرز چاہیے، ہمیں ایسے بندے چاہیے جو کہ اپنا وقت لگائیں، اپنی جانیں گھلائیں اور اس کو سیریس گراؤنڈز پہ اپنے ترجیحی بنیادوں پر دین اسلام کے لیے کام کریں. صرف اپنے فالتو وقت میں اپنے تھکے ہوئے وقت کو اللہ کے راستے کو دے کر ہم خیر امت کا ٹائٹل ون نہیں کر سکتے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کا کام اب ان کے امتیوں کا کام ہے، اور جو ان کے اس کام کو لے کر چلے گا وہی خیر امت کے ٹائٹل کو ون کرے گا، ورنہ پھر ہم اور اہل کتاب دونوں میں کوئی فرق نہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.